بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 128 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مکہ و مدینہ کے واقعات، واقعہ کربلا کے بعد۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، یزید نے جب عمرو بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو عمرو بن سعد کی جگہ پھر ولید بن عتبہ کو مدینہ کا عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک تحریر اس امر کی لکھ دی تھی، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ جائیں تو ان کو امان ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بیٹوں اون و محمد کے ہاتھ بھیجی تھی جب وہ کوفہ جا رہے تھے۔ مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی، وہاں عبداللہ بن زبیر حکمران تھے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں ہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر بااسرار حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کو کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد جمع ہو گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو نماز گزار اور روزہ دار، قرآن خواں اور ہر طرح مستحق خلافت شہید کر دیا اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا، اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس کی ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں زنجیر ڈال کر اور مکہ سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی متاسف ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر کو قابو میں لایا جائے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی گشت و خون سے نقصان پہنچایا جائے۔ ماہ ذی الحج 61 ہجری میں حج کے لیے مکہ میں اطراف و جواب میں لوگ آنا شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ حج امیر ہو کر مکہ میں گئے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج تھے۔ غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہ کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہ کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدبیریں شروع کر دی کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو ایک خط لکھا، جس میں تھا کہ ولید اگرچہ تیرا چچا زاد بھائی ہے لیکن بہت ہی بیوقوف ہے اور اپنی بیوقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مدینہ کا عامل بنا۔ اس خط کے پڑھتے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر کا دل میری طرف سے صاف ہے اور وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے، اس سے بیشتر چونکہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قسم کا الفاظ لکھ چکا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن زبیر کے اس خط کی نسبت یزید کو کسی بد گمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا، لہذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس جگہ اپنے دوسرے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد ابی بن سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ عثمان بن محمد نے مدینہ میں آ کر میل خواری شروع کر دی، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بددلی ہوئے۔ عثمان محرم سن 62 ہجری میں مدینہ کا عامل مقرر ہو کر آیا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے 10 شخص انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق کی جانب بھیجے۔ اس وفد میں منظر بن زبیر اور عبداللہ بن منزلہ
عبداللہ بن عمرو بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کو خوب خاطر مدارت کی اور اول اور ذکر دونوں شخصوں کو 1,00,000 روپے اور باقی 8 شخصوں کو 10,000 درم انعام کے دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو بھی گانے بجانے کی محفلیں برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا تھا۔ واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کے خلاف فتح کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق سے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے تھے اور 1 شخص منظر بن زبیر کوفہ کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ عبداللہ بن زیاد اور منظر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ دونوں نے عبید اللہ کے ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ ماں ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے جمع ہوئے۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق کے خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلافت شرع کاموں میں مصروف ہو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے قبول کر لیا کہ ہم میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن متی کو اور انصار نے عبداللہ بن منزلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے یزید کے خلاف اور حکومت کا انکار کیا۔ عثمان اور محمد مروان بن حکم کے حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ تمام بنو امیہ کے جو جوان کے ان ہاتھ آئے گرفتار اور قید کر لیے۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو، جو حضرت سعد بن المسیب فقہ مدینہ کی خدمت میں ہم وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کم نکلتا تھا اور بہت ہی عابد زید اور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ منظر بن زمیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین کے صلح میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے منظر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے ہی منظر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن منزلہ اور عبید اللہ بن متی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین امام العابدین زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے اصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائیں، میں اب ہرگز ایسے خطرات کا کام جرأت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کرانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینے سے باہر ایک موضوع میں چلے گئے۔ مروان جو ماہ دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کلوا بھیجا، مطلب زین العابدین کے پاس کلوا بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے بہت اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کا اور خواہاں ہیں، ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین زین العابدین نے اس کو منظور کر دیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین زین العابدین کے پاس اس کے گاؤں میں بھیج دیے۔ زین العابدین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت اور حفاظت میں ممکن کوشش بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر اور انصاری کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہو اور مدینہ میں کشت و خون کے امکانات پیدا نہ کرو۔ نیز عبداللہ بن
مطلقہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے ہو اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کی مخالفت بن گئے اور بیعت فسخ کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو بری نصیحت کرتے ہو، یہ کوئی مردانگی اور دڑائی کا کام نہیں ہے۔ امام زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ وہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر ایک سانڈنی پر سوار ہو رہے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا، مگر کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس چلے گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ مسلم نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے، اور اس کام کو تیرے سوا دوسرا کوئی انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہوا۔ یزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزرے سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتے تو پھر تجھ کو اختیار کامل دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین مطلب زین العابدین کو کوئی عذاب نہ پہنچے، کوئی کہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ، اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے تو فوج کی سپر سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم کام ہو تو وہ اس کے اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اس روز یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر، اور عبداللہ بن زبیر فتنے کو۔ عبداللہ بن زیاد نے جواب لکھا کہ وہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن مدزلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں، یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے جا ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائے گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن منزلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں اور عبید اللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر دوڑیں گے اور ہم ان کا قصاص طلب کریں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کرا لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد اور حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن منزلہ نے تمام بنی امیہ سے مذکورہ عہد کو اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کے اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل ہوئی۔ ان لوگوں کی وادی القری میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرف سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عہد و اقرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و اقرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے اور وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ
نوجوان ہیں، ہم کو تجربہ کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے، چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلوایا اور اس کے مشورے کو سن کر حیران رہ گیا اور انہیں پر عمل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبور مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر 3 مسلم نے انتظار کیا، مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے ہرا کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فیصل بن عباس بن مطلب، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عمرو بن اعظم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زمع، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حرس بن عبد المطلب وغیرہ بہت سے سردار مدینہ جنگ میں کام آئے۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زیادہ شرفاء قریش اور انصار تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 27 ذی الحج سن 23 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم ہوا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفا کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منظر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کیا، مگر وہ بچ کر مکہ کی طرف نکل گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔